گرفتاری ہوئی تھی ایک بہت بڑے جرنیل صاحب کی، جن کی وجہ سے اپریل 22 کو ہوتا جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب، کیونکہ وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بلبل کی طرح بولے ہیں، چونکہ معاملہ بہت سنگین ہے، حساس ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آئی ایم آن اے مشن یہ ہے کہ میں نے عمران خان صاحب کو رہا کروانا ہے۔ تحریک انصاف میں دراڑیں، فواد چودھری صاحب کا تھپڑ، اچانک شیر افضل مربت صاحب جو ہیں تمام اینکرز کے اتنے پیارے کیوں، علی امین گنڈا پور صاحب نے سینکڑوں ہلاکتوں کا بھی دعویٰ کر دیا۔ ایسی رونق کیا آئندہ کبھی آئے گی؟ اس اسمبلی کو قائم رکھنا کا سب سے بنیادی کردار ادا کریں گے تحریک انصاف میں بیٹھے ہوئے۔ صاحب آپ یہاں بیٹھ کے جو گفتگو کرتے ہیں نا، میں غور سے نہیں سنتا، پھر بعد میں پچھتاتا ہوں جب وہ صداقت اور سچائی کا روپ دھار لیتی ہے۔ عمران خان صاحب کے خط کی بات شروع ہوئی اور اچانک پتہ لگا ہمیں، اور اس خط کے کچھ کانٹینٹس بھی ہمارے سامنے آئے تھے۔ جب پہلا خط آیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ یہ خط نہیں، یہ چارج شیٹ ہے، یہ آپ نے یہاں بیٹھ کے کہا تھا۔ پھر دوبارہ خط کی تذکرہ ہوا تو اسی کرسی پہ آپ نے بیٹھ کے کہا، آج بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ خط نہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ آپ نے کہا، آپ نے کہا یہ خط ان کے لیے خطرہ بن گیا، ہاں یہ پی ٹی آئی نقصان مشکلات میں ڈالے گا۔ ہاں تو میں وہی یہ ہوا سر۔ تو اب اس کے بعد بدقسمتی مشکلات ہے بڑھتی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کی، کہ آج تو حتیٰ کہ ملاقات دوبارہ گئے، ملاقات نہیں ہونے دی ملاقات۔ کن کی؟ وہ 12 لوگ ملنے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، بانی چیئرمین عمران خان سے، نہیں ملنے دیا۔ ہاں تو میرا دیکھو نا، ایک سیدھی سادھی بات ہے، میں ذاتی طور پر اگر تم مجھ سے پوچھو ایز نصرت جاوید تو میں تو سیدھا سادہ کہوں گا کہ یار زیادتی ہے، ملنے دینا چاہیے۔ کیا ہے، ایک بندہ گرفتار ہے، اس کو سزا دی جا چکی ہے ایک مسئلے میں، باقی مسائل ہیں، ایک بہت بڑی پارٹی کا رہنما ایکس پرائم منسٹر ہے، اس کی کوشش ہوئی 3-4 مرتبہ، ناکام ہو گئی، اور بالآخر 26 نومبر ہوا تھا۔ اور ابھی تک آپ یعنی کہ آپ نے پبلک میں تو یہ تاثر پھیلا دیا کہ جو اس دن شاید بہت ظلم ہوا ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے سینکڑوں ہلاکتوں کا بھی دعویٰ کر دیا، اس کے باوجود شکر ہے عارف علوی صاحب نے اس کے بعد انہوں نے کیا نام سے دوسروں کو بھی خوش رکھا اور بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات بھی کروا دی، یہ کہنے کے باوجود۔ تو بات یہ ہے کہ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، جہالت کی اور انکمپیٹنس کی۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اس ملک میں سیدھی سادی بات ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں، اب تو آج میں کہیں سن رہا تھا سلمان اکرم راجہ صاحب کا تھا کہ جی اس کا خط یہ اس طرح کا خط تھوڑی ہے جو پہلے جایا جائے، اور وہ تو عوام کے نام کھلا خط تھا۔ کھلا خط تو آ گیا نا، آج دیکھیں نا ہر کوئی اس کو ٹویٹ کر رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف کی بقول زلفی بخاری کے اپنے لوگوں کو جو زیادہ تر بیرون ملک مقیم ہیں، ان سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس خط کو ری ٹویٹ کریں یا بھیجیں باقاعدہ، اور کونسل خانوں میں دیں، اور کونسل خانوں میں، ایمبیسیز میں دیں، اپنے مقامی ایم این ایز ایم پی ایز وغیرہ کو دیں۔ تو یہ بات خالی اتنی نہیں ہے نا، یہ بھی تو ایک 1 notch اپ جا رہے ہیں۔ آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ کو ایک خواہ کی کج بیسی میں آپ الجھ جاتے ہیں۔ کل میں آپ کو عارف علوی صاحب نے جو فاکس 2 کو جو انٹرویو دیا ہے، اس کی ٹوٹل دورانیہ تھا 7 منٹ اور کچھ سیکنڈ۔ اس میں سے میں آپ کو صرف 2 کلپس جو ہے سنوانا چاہ رہا تھا، آپ نے مجھے پہلی سے آگے ہی نہ بڑھنے دیا۔ واضح طور پر اس میں عارف علوی صاحب نے جو ہے وہ جو ان کو جو انٹرویو کر رہا تھا، اس بندے کا نام تھا راج روپ کو انہوں نے بتایا کہ آئی ایم آن اے مشن، میں امریکہ ایک مشن لے کر آیا ہوں، اور وہ مشن یہ ہے کہ میں نے عمران خان صاحب کو رہا کروانا ہے۔ اب مشیگن میں بیٹھ کے کیسے رہا کروانا ہے؟ ظاہر وہ گئے لابنگ وغیرہ کی۔ اب اس میں انہوں نے بات کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ خان صاحب کے اور ٹرمپ کے نظریات جو ہیں وہ بالکل ایک دوسرے سے ملتے ہیں، وہ دونوں آؤٹ آف دا باکس یعنی نئے خیالات، افکار نو جن کو کہتے ہیں، ان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اچھا، اور افکار نو یہ ہے کہ دنیا بھر کے جو ممالک ہیں وہ اپنا دفاعی بجٹ جو ہے اس کو آدھا کر دیں۔ یہ عارف علوی صاحب نے بھی کہا ہے، یہ ان کی رائے بھی ہے۔ عارف علوی صاحب نے کہا، وہ اگر تم سنانے دیتے تو میں آج سنا دیں۔ نہیں، آج کیا سناؤں نا میں، اب میں نے بطور احتجاج نہیں سنانا، اس لیے کہ فائدہ کیا ہے۔ تو ان کو اب انہوں نے ڈیفنس بجٹ کو آدھا کروانا ہے۔ اچھا، امریکہ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہو رہا، جسے ٹرمپ نے کہا ہے، نہیں کہا ہے، لیکن ابھی کا جو اگر آپ ان کا ڈیفنس بجٹ لے لیں تو انہوں نے انڈیا کے ساتھ ابھی حال ہی میں اپنے وزٹ کے دوران جو دفاعی معاہدے کیے ہیں
ان کا اجتماعی حجم سامنے رکھ لیں تو پھر فیصلہ پھر مجھے بتا دیجئے گا کہ کم کیا یا نہیں کہ جی کم کیا یا نہیں کیا. باقی باتیں تو کہنے کی ہوتی ہیں. آگے سمجھ آپ. میں آپ کو کل نا ریسکیو کرنا چاہ رہا تھا, میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو ریسکیو کروں, لیکن اس طرح وہ ٹویٹ کرتے ہیں ہزاروں اور ملینز میں چلے جاتے ہیں. آپ وعدہ واف گواہ بنانے کی بات کریں گے پاکستان کے خلاف, تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ریسکیو کر لوں. کس بات سے ریسکیو کرنا ہے؟ وہ پھر آپ کی ٹرولنگ شروع کر دیں. تو کیا تو جو پہلے کرتے رہے تو اس سے کیا ہوا؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا نہیں وہ 2 نمبر کا جو صوفی ہے اس نے کیا نہیں بکواس کی؟ کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب میں اگر کو بات کرتا ہوں تو کوئی سوشل میڈیا پہ جا کے تو میرے بارے میں واہی تباہی بکے تو اس کا حق ہے, کرتا رہے, مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو میری بات ہی نہیں سمجھ کے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. میرا کام تو یہ ہے کہ میں سمجھانے کی کوشش کروں. اب اس میں جواب یعنی پش کر رہے ہیں تو پھر جواب بھی پش بھی آئے گا نا. میں تمہیں دھکا دے رہا ہوں, میں تمہیں دیوار سے لگا رہا ہوں, میں تمام برائیوں کا ذمہ دار, پاکستان کی مشکلات کا ذمہ دار تمہیں ٹھہرا رہا ہوں, تو جواباً تم کیا کرو گے؟ میں بھی کوئی نہ کوئی جواب دوں گا, خاص طور پر جب تمہاری جیب میں پستول بھی پڑی ہو. پورا جواب دوں گا, پورا جواب دوں گا. سمجھ آ گئی نا بات؟ تم میرے جیسے تو کمزور آدمی نہیں ہو, نہ بڈھے ہو, نہ لسے ہو. ہو گئی بات. تو یہ معاملہ جو ہے یہ ٹینشن کی طرف بڑھ رہا ہے, مطلب پولیٹیکل انریسٹ رہے گا, اس میں مزید ٹینشن. اور ادھر حوصلہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہوتا یہ ہے کہ یہ پار بڑی ڈسیپٹیو چیز ہوتی ہے. یہ پہلے بڑا روب شوب ہوتا ہے, لیکن اگر یوں کر کے کرمبل کر جائے تو پنجابی میں کہنا ہے چاکا لگ جائے. چاکا لے گیا تو چاکا لگ جائے تو بس پھر کہانی ختم, ابھی کہانی ختم ہو جاتی ہے. پھر چل تو چل. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں جی لا آف ڈیمنشنگ ریٹرن. اس میں ایک تھوڑا سا ایک اور واقعہ بھی ہوا ہے جس میں بہت کم لوگ توجہ دے رہے ہیں. وہ کیا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل ایک گرفتاری ہوئی تھی ایک بہت بڑے جرنیل صاحب کی, جن کی وجہ سے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب, اور میرے سمیت ہم تمام صحافیوں کو باوثوق ذرائع, میرے ساتھ براہ راست تو بات نہیں ہوئی, لیکن باوثوق ذرائع سے بات کرنے والے باوثوق ذرائع کے ذریعے مجھے علم ہوا کہ جی زیادہ سے زیادہ ان کے خلاف جنوری میں سزا سنا دی جائے گی. تو لوگ ذرا سمجھیں گے کہ یار کتنے میرا تنی میں چھپنا, سمجھ گئے نا بات؟ کیونکہ وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بلبل کی طرح بولے ہیں اور بہت کچھ انہوں نے بتایا, یہ دعوے ہو رہے تھے. اب میں چونکہ معاملہ بہت سنگین ہے, حساس ہے, میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے خلاف گواہ جو ہیں, ایک مقدمہ جو چل رہا ہے, ان کی تعداد 20 سے زیادہ ہے اور 30 سے کم ہے. گواہوں کی؟ جی 20 سے زیادہ نہیں, فیض حمید کے خلاف. سر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, میں ایگزیکٹ نمبر مجھے معلوم ہے لیکن میں ایگزیکٹ نمبر نہیں بتا رہا. ٹھیک ہے, فار سیفر سائڈ آپ نے اپنے آپ کو بھی دو. میں یہ بتا رہا ہوں کہ 20 سے زیادہ ہے, 30 سے کم ہے. 30 سے کم ہے. ان میں سے ابھی تک جو ہے 8 سے کم گواہوں کی جرح مکمل ہوئی ہے. اوہ, اچھا, کم چل رہا ہے جی. تو باقی مہینے لا لو گے تو سال کدھر نہیں گیا, تو 1 سال کی چھٹی ہو گئی. پھر تو ان کہیں گے کہ جناب وہ بندہ پھڑ کے تے کی کر لیا نا, تو ساڈے تے کی رو پا رہے ہیں. نہیں ٹھیک ہے, سمجھ گیا. تو اس کا مطلب ہے پی ٹی اے کے چیئرمین جو ہیں, بانی چیئرمین عمران خان صاحب, وہ جیل میں رہنے کو تیار ہیں. چلو چل سو چل. اس کا اس سے کیا تعلق ہوا یار؟ ایک طرف ہم جنرل فیض کے ٹرائل کا ذکر کہ فیض کی کر لے جو ساڈا کر لین گے, بانی اپنے واسطے سوچ رہے ہیں گل. ہاں وائی ناٹ. اگر نہیں بانی اس طرح سوچ نہیں رہے ہوں گے, لیکن دیکھو نا ایک جیل کا بھی ایک ہوتا ہے نا. میں تمہیں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں, لا آف قانون تخلیل افادہ. ایک چیز آپ بھول رہے ہیں, آپ نے پریس گیلری میں بیٹھ کے وقت گزارا, کئی دہائیاں گزار دی نا وہاں ایک ہوتی ہے اپوزیشن جو حکومت کو نہیں چلنے دیتی. اگر یوں ہی اڈیالہ جیل کے باہر اس اپوزیشن کو ذلیل کیا گیا تو شہباز حکومت کیسے چلے گی؟ ابھی تک دیکھیے یہ جو اپوزیشن ہے یہ اڈیالہ جیل کے باہر ہوتی ہے. نہیں, اب تک ملاقاتیں ہو رہی تھیں, معاملات سیٹل تھے, یہ اڈیالہ جم بھی ملا ہوا تھا. یار میں یہ بتا رہا ہوں, آپ کا کیا خیال ہے کہ اچانک شیر افضل مربت صاحب جو ہیں تمام اینکرز کے اتنے پیارے کیوں ہو گئے؟ آج انہوں نے مجھے ڈانٹا بھی ہے اپنا وہ ایک ای میل کہ آپ مشورے نہ دیں مجھے. نہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا اور شاید وہ کسی دن غصے میں آ گئے. بات سر وہ ماریے گا نہیں, لیکن ویسے کہ قانون وغیرہ اگر سکھاتے ہیں تو اچھی بات ہے. تو وہ یہ کہ لیکن کیوں اتنے مقبول ہیں اس وقت؟ ہم جو ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں, ہمارے یہاں کا سب سے مقبول نیریٹو کیا ہے کہ تحریک انصاف میں دراڑیں. ہاں, مقبول نیریٹو ہے, بڑے شور سے اس پہ ہم بات کریں.
یہ بیانیہ بن رہا ہے کہ بن نہیں؟ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ جی فواد چودھری صاحب کا تھپڑ سناٹے دار ہے یا نہیں؟ زناٹے دار نہیں تھا سر؟ سناٹے دار ہوتا ہے کیا؟ اچھا اچھا، اب یہ کہ ایک دوسرے پہ پھر الزامات بھی ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ جو بیرون ملک مقیم ہیں وہ بھی ایک دوسرے کی نیتوں پہ شبہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا بات؟ تو یہ جو شک شبے کا ویلا ہے، یہ شک شبے کا ویلا اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے مخالف فریق جو ہے ان کا۔ وہ اتنا سیانہ ہے، پولیٹیکل حریف ظاہر ہے شہباز شریف صاحب اتنے ذہین ہیں۔ ان کا جھگڑا خالی شہباز شریف صاحب سے تو نہیں ہے نا، خط وہ شہباز شریف کو تو نہیں لکھ رہے ہیں نا، نہیں میں سیاسی طبقے کی خالی سیاسی طبقہ ہی نہیں یار، مطلب کیوں جان بوجھ کر بھول پن سے کام لے رہے ہیں آپ؟ خط وہ کسی سیاسی فریق کو تو نہیں لکھ رہے ہیں، ہاں وہ تو سارا ذمہ ہی کسی اور کے اوپر ڈال رہے ہیں، نام لے کر ڈال رہے ہیں، اور آپ اپنی طرف سے مطلب کہ بے وقوفی کی بات کر رہے ہیں، سادگی میں مطلب کہ یا کہ اپنی طرف سے بڑی آپ انہیں ایکٹنگ کر رہے ہوں۔ ایکٹنگ نہیں کر رہا میں، لیٹس بی اسٹریٹ، آخر فلور پر تو بھائی جس بندے کو شکوہ ہے وہ تو شہباز کا نام ہی نہیں لینے کو تیار، وہ تو انہیں اردلی کہتا ہے، اردلی حکومت کہتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ایک میں بات ہے، ہاں تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ بھئی پھر اب وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ جب اڈیالہ کے باہر ذلیل ہونے والے یہ لوگ پنجاب اسمبلی میں جائیں گے، کے پی کے اسمبلی میں جائیں گے، سندھ اسمبلی میں جائیں گے، نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں آئیں گے، تو کہاں حکومت کو چھوڑیں گے نہیں، حکومت کو کام نہیں کرنے دیں گے۔ تو ٹھیک ہے نا کہ وہ پارلیمان مفلوج تو کر سکتی ہے نا پی ٹی آئی، تو کیا ہوا ہے نا، نہیں ابھی یہ تو کیا کام ابھی ہو تو رہا ہے؟ خیر کاروائی چل رہی ہوتی ہے نا کیا کر پارلیمان رہے ہیں؟ ہاں کی۔ تو وہ اپنے کانوں پہ ہیڈ فون لگاتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں، اللہ خیر صلی اللہ۔ دیکھو ان کی وہاں موجودگی جو آپ سمجھ نہیں رہے، کیا ان کی اتنی بھاری بھرکم موجودگی ان کے قائد کو کوئی ریلیف دلوا رہی ہے؟ سوال نمبر 1۔ نہیں ہو سکتا ہے آگے دلا دے، کیسے؟ وہ اکٹھے ہو جائیں سارے، بھوک ہڑتال پہ بیٹھ جائیں اسمبلی کے باہر۔ کون؟ عمر ایوب صاحب تمام اپنے یار پہلے بیچارہ میرا پتلا یا دوست ہے، وہ بھوک ہڑتال میں، نہیں میں ان بتا رہا ہوں ان کے پاس کیپیسٹی ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ دیکھو ان کے ساتھ وہ وہ بہت استعفے بھی دے سکتے ہیں، آپ کہتے رہے ہیں شروع سے دیں استعفے، تو ہو سکتا ہے استعفے دے دیں، مفلوج کرنے کی طاقت ان میں ہے۔ مفلوج کرنے کی ان میں بہت طاقت ہے، لیکن انہیں مزہ آ رہا ہے کیونکہ بہت ساری ایک طویل تعداد جو ہے وہ بغیر کو پیسے خرچ کیے، بغیر ڈیرے داریاں کیے، میں نے بغیر ٹرانسپورٹ کا خرچہ کیے، بغیر کمپین چلائے، لہذا میں شرطیہ آپ سے کہتا ہوں کہ حکومت سے زیادہ پی ٹی آئی کے ہم خیال اراکین کی سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ اس اسمبلی کی آئینی مدت مکمل ہوتا دیکھنا چاہے گی۔ میں بضد ہوں، میں ضد کرتا ہوں، میں دنیا کے کسی بھی جگہ جا کے میں کہہ رہا ہوں بھائی سیدھی سی بات ہے بھائی، میں نے اپنی زندگی میں الیکشن دیکھ رہا ہوں، 1984 سے میں نے الیکشن دیکھنا شروع کیا ہے، اور پہلا الیکشن میں نے انڈیا کا دیکھا ہے، جو خرچہ ہوتا ہے بندہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے بھائی۔ عمر ایوب صاحب اگر ملاقاتیں صرف الیکشن ڈے کا خرچہ اگر تم نکالو، اور دوسری طرف یہ کہ آپ بیٹھے ہوئے لوگ خود انہوں نے بائکیا کیا، گئے جا کے پی ایم ایل این کے کیمپ سے انہوں نے پرچی بنائی اور پی ٹی آئی اور جا کے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو دیا ہے۔ ایسی رونق کیا آئندہ کبھی آئے گی؟ کیا بات کر رہے ہو؟ پھر بھی چلے، اگر نہیں ملاقات اسمبلی کو قائم رکھنا کا سب سے بنیادی کردار ادا کریں گے تحریک انصاف میں بیٹھے ہوئے لوگ۔